ہوگا کہ وہ اس دنیا میں رہے گا، اس دنیا کو برتے گا، اس دنیا کی ترقی اور اس دنیا کی سہولتوں سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن اس کو مقصود نہیں بنائے گا، اسے اپنے دل کے اندر نہیں بٹھائے گا، اس کو معبود نہیں بنائے گا، اس کا بندہ نہیں بنے گا، اس کو برتے گا اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تعلیم دی۔ تو یہ بات ہے، اسلام ترک دنیا کا سبق نہیں دیتا، اسلام رہبانیت کا سبق نہیں دیتا۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک مشہور اردو نظم ہے، اس کا نام ہے پیر رومی اور مریدی، اس میں مکالمہ لکھا ہے، رومی پیر مولانا روم اور ہندوستانی مرید جس سے مراد خود اقبال ہے۔ تو ہندوستانی مرید کی زبان وہ اردو ہے تو وہ اردو میں سوالات پوچھتا ہے، اور رومی پیر کی زبان فارسی ہے تو وہ ان سوالات کے کافی اور شافی جوابات وہ فارسی میں۔ دو سوالات اس میں بڑے دلچسپ ہیں، ویسے تو پورا مکالمہ سوال و جواب کا بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، اب تلک باقی ہے روح میں درد و کرب، میں نے شرق و غرب کے علوم اپنے دل میں اتار دیے، اپنی روح میں اتار دیے، لیکن روح کا کرب جاتا نہیں ہے، روح کا اضطراب اور بے چینی جاتی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو مولانا روم اس کو جواب دیتے ہیں، دست ہر نا اہل بیمارت کند، سوئے مادر آ کے بیمارت کند، ہر نا اہل کا ہاتھ تمہیں بیمار کرے گا، نہ اہل ڈاکٹر کے ساتھ، نہ اہل حکیم کے پاس، نہ اہل بندے کے پاس جاؤ گے تو اور بیمار ہوگے، سوئے مادر آ کے بیمارت کند، اپنی ماں کی طرف آؤ، اپنی اصل کی طرف آؤ، تاکہ تمہارا علاج ہو سکے، تمہاری تیمارداری ہو سکے، اور وہ اصل اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اسی طرح اقبال نے اسی میں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، اسلام میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو مقصود بناتے ہوئے دنیا کو برتنا ہے۔ بہت سے کہتے ہیں ہندوستانی مرید کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ایک شک ہے، ایک اشکال ہے، ایک شبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کاروباری خسروی یا راہبی، کاروباری خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایتی دینی نبی؟ کاروباری خسروی دنیا کے بندے بن جائیں، پیٹ کے بندے بن جائیں، جیب کے بندے بن جائیں، دنیا کے پیچھے لگ جائیں، دنیا ہی کو مقصود بنا لیں، دنیا ہی کے آگے سجدہ ریز ہوں، دنیا ہی کو معبود بنائیں۔ کاروباری خسروی یا راہبی یا دنیا کو ترک کریں، غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں کنارہ کشی اختیار کر لے انسان سے، ترک دنیا اختیار کر لے انسان سے، ایک سائڈ پہ ہو جائیں انسان سے، کیا یہ رہبانیت ہے یا کاروباری خسروی؟ کون سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا مقصود ہے؟ ہمارے پیغمبر نے کون سا راستہ ان دونوں میں سے دکھایا ہے؟ تو رومی پیر اس کا جواب دیتے ہیں اپنے ہندوستانی مرید کو کہ مصلحت در دین عیسیٰ غار و خور، مصلحت در دین ماں جنگ و شکو، مصلحت در دین عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے اس کی مصلحت اور غایت اور مقصد یہ تھی غار و خور، کہ پہاڑ اور غار کے اندر جاؤ، ترک دنیا اختیار کرو۔ مصلحت در دین ماں، اور میرے پیغمبر جو دین لائے ہیں تو اس کی غایت یہ ہے جنگ و شکو، کوشش کرو، جدوجہد کرو، صلاحیتوں کو کام میں لاؤ، اپنے ٹیلنٹ کو کام میں لاؤ، پسینہ بہاؤ، انت تک جدوجہد کرو اور دینی اسلام کو شان و شوکت دے۔ تو یہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، رب کو یاد کرتے ہوئے، دنیا کو برتتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، یہاں تک کہ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو حلال کی رزق کماتے ہیں یہ عبادت ہے، آپ جو یہ رزق اپنے بیوی کے منہ میں دیتے ہیں، جو آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کے لیے عبادت ہے، آپ کسی کو اسمائل دیتے ہیں یہ عبادت ہے، آپ راستے سے کوئی ذرا رساں چیز ہٹا دیں یہ عبادت ہے، آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، تلاش ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں یہ عبادت ہے۔ تو اسلام اس پورے دائرے کو پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ ہے
جو ہے وہ اسلام کا جو مقصد ہے، جو مشن ہے، جو نصب العین ہے، بحیثیت مسلمان قرآن و سنت ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اسی مقصد اور نصب العین کو لے کے چلنا ہے، اور یہ آپ کی زندگی کا محور ہو، یہ آپ کی زندگی کا مرکز ہو، اسی کے یہ آپ کی زندگی گھومے، اور آپ کی ساری دلچسپیاں، آپ کی ساری سرگرمیاں، آپ کے سارے مصروفیات، آپ کے سارے کاروبار اور روزگار وہ انہی کے گرد گھومیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک صاحب ایمان کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری۔ اسلام نے، قرآن نے ہمیں یہ مقصد دیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وان تطیعوہ تہتدوا۔ قرآن نے یہ بار بار مختلف الفاظ میں، مختلف پیرائے میں، مختلف آیات میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو کرو، ان کی سیرت مبارکہ کو فالو کرو۔ تو وہ سیرت مبارکہ بھی دراصل یہی ہے، اللہ کی اطاعت اور غلامی اور فرمان برداری کے اوپر انفرادی زندگی کو قائم کرنا، اور اللہ کی اطاعت اور غلامی اور فرمان برداری کے اوپر انسان کی اجتماعی زندگی کی بنیاد اور اس کی عمارت کو اٹھانا۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ آپ نے عقیدے، آپ نے جو نظام قائم کیا، اس میں عقیدہ، اس میں معاملات، اس میں خاندان، اس میں معاشرہ اور معاشرے کے تمام دائرے، اس میں ریاست، سیاست اور حکومت اور مملکت، اور اس میں بین الاقوامی تعلقات، سب کے سب اللہ کی اطاعت اور غلامی کے اندر تھے، اللہ کی اطاعت اور غلامی کی بنیاد پر تھے۔ اسی کو عبادت کہتے ہیں، اور یہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے، اس مقصد سے وابستہ ہونا چاہیے، اور قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے، اپنی کردار اور سازی کر کے، اپنی شخصیت سازی کر کے، اور اس مقصد کو کے تحت انسانوں تک اپنے رب کے پیغام پہنچانے کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو ایک مسلمان جب اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین پہچان لیتا ہے، وہ اسے پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ مسلمان رسمی، اسمی اور نسلی نہیں ہوتا، وہ نام کا مسلمان نہیں ہوتا، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہوئے، وہ اس لیے مسلمان نہیں ہوتا کہ ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے اور مردم شماری کے رجسٹر میں ان کا نام مسلمانوں کے خانے میں درج ہوتا ہے۔ وہ عقیدے کی بنیاد پر مسلمان ہے، وہ نظریے کی بنیاد پر مسلمان ہے۔ اس نے کچھ خاص چیزوں کا اعلان اور اقرار کیا ہوتا ہے، اس نے کچھ خاص چیزوں سے اپنے آپ کو دور کیا ہوتا ہے، اس نے کچھ تعلیمات کو اپنایا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام ماورائے سرحد، ماورائے زبان، ماورائے جغرافیہ، ماورائے قوم ایک بین الاقوامی دعوتی گروہ کا نام ہے۔ یہ کسی لسانی گروہ کا نام نہیں ہے، یہ رنگ کی بنیاد پر کسی قوم کا نام نہیں ہے، یہ زبان کی بنیاد پر کسی قوم کا نام نہیں ہے، یہ کسی جغرافیائی خطے کے اندر محدود کسی قوم کا نام، کسی تہذیب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ماورائے سرحد، ماورائے نسل، ماورائے زبان، ماورائے رنگ، ماورائے جغرافیہ، پوری انسانیت کے لیے ایک بین الاقوامی دعوتی گروہ ہے جس نے انسانوں تک، انسانوں کے رب کا پیغام پہنچانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ خیر امت ہے، اور خیر امت کا یہ سرٹیفکیٹ اور یہ اعزاز اور یہ منصب ان کو اس لیے ملا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے مبعوث کی گئی ہے، ایک خاص مشن کے لیے لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے، اور وہ خاص مشن یہ ہے خیر، امر بالمعروف، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اسلام اور قرآن سنت کی طرف بلانا، اور نہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے، شیطان سے، نفس کی بندگی سے، دنیا کی بندگی سے روکنا، اللہ کی بغاوت سے، قرآن سنت سے بے نیازی سے، اس سے روکنا، یہ نہی عن المنکر ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ خیر امت ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کے لیے امت کو بھیجا گیا ہے، اور یہی کام امت کو کرنا چاہیے، اور جس وقت بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اور زندگی کے جس عمر میں بھی ہوں، اور جس حیثیت، سماجی حیثیت میں ہوں، ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے اصل میں زندگی کا مقصد۔ علامہ اقبال کے حوالے سے یہ ساتھیوں نے
یہاں پہ مجلس رکھی تھی. علامہ اقبال کی پوری شاعری بھی اسی پیغام کے گرد گھومتی ہے. ان کی اردو شاعری کو آپ دیکھ لیں, ان کی فارسی شاعری کو آپ دیکھ لیں, وہ پوری کی پوری اسی پیغام کے گرد گھومتی ہے. خود اقبال کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں, میری شاعری تو ایک بہانہ ہے امت کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کا. میری شاعری تو ایک ذریعہ ہے امت کو اس بھولے ہوئے سبق کی طرف بڑھانے کا. کہتے ہیں کہ نغمہ کجا و من کجا سازے سخن بہانہ ہس سوئے قطار بی کشم ناقے بے زمام. نغمہ کجا شعر و شاعری کہاں, و من کجا اور میں کہاں, سازے سخن بہانہ ہس یہ شعر و شاعری تو ایک بہانہ ہے. سوئی قطار بی کشم ناقے بے زمام رہا, میں دراصل اس کے ذریعے سے امت کی اونٹنی کو اسلام کے راستے پر لانا چاہتا ہوں. امت کی اونٹنی کو اسلام کے راستے پر لانا چاہتا ہوں. اور پھر ان کی پوری شاعری کو آپ, اردو شاعری تو ہمیں سمجھ آتی ہے, اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, اس میں طلوع اسلام کو آپ دیکھ لیں, شکوہ جواب شکوہ کو آپ دیکھ لیں, مسجد قرطبہ کو آپ دیکھ لیں, ساقی نامہ کو آپ دیکھ لیں, اس پوری کی پوری کلام کو آپ پڑھ لیں, اس میں یہی پیغام, اس کا مرکزی نقطہ, اس کا محوری نقطہ یہی ہے کہ یہ بھولا ہوا سبق لوگوں کو یاد ہے. اور پھر آپ فارسی کلام کو آپ دیکھ لیں, آپ اسرار الرموز کو دیکھ لیں, آپ والد جبریل کو دیکھ لیں, آپ جاوید نامہ کو دیکھ لیں. اس کا مین اور مرکزی اور محوری نقطہ ہی یہ ہے کہ امت کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے اور امت کو قرآن و سنت کے مرکز پر لایا جائے. خود اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں اپنے فارسی کلام کے اندر کہ شبکیش خدا بگرے استنزار مسلمانہ چرا زارن بخارن ندا آمد نمی دانی ای قوم دل دارن و محبوب ندارن. کہ گزشتہ شب میں زار و قطار اللہ کے حضور روتا ہے اور میں اللہ سے یہ گریہ اور فریاد کرتا رہا کہ مسلمان کیوں قرضہ, کثرت آبادی, کثرت وسائل, کثرت اسلحہ, کثرت افواج, کثرت ممالک, ان سب کے باوجود کیوں خارجہ ہے, کیوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پانی کی جام کی طرح ہے, دنیا کے تیسرے درجے کے شہری ہے, کیوں ایسا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں یہ گریہ وزاری اور فریاد کر رہا تھا, ندا آمد نمی دانی کی یہ قوم, تو ایک غائبانہ آواز آئی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ قوم دل دارن و محبوب ندارن, کہ یہ قوم دل رکھتی ہے لیکن اس دل میں یہ اپنے محبوب کو گم کر چکی ہے, یہ اپنے محبوب کو گم کر چکی ہے. اور محبوب کون ہے؟ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال کہتا ہے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است, آبروی ما دنام مصطفیٰ است. ہماری عزت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی نامی سے ہے, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مسلمان کے دل میں ہے. دل, مسلمان کے دل میں سب سے طاقتور شمع محبت کی وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. مسلمان کے دل میں سب سے طاقتور عقیدت اور عشق اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اور یہ عقیدت اور یہ عشق یہ صرف زبان کی حد تک نہیں ہوگی, یہ دراصل کردار اور شخصیت اور ان مقاصد کے لیے اسی انداز سے جدوجہد کرنے کی کوشش میں ہوگی جن مقاصد کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے مقاصد تھے اور جن کے لیے آپ نے کوشش اور جدوجہد کی. تو یہ عشق و محبت لپ سروسز نہیں ہوگی, یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا, بلکہ یہ شخصیت کا حصہ ہوگا, روح کا حصہ ہوگا, اور یہ آپ کی جدوجہد سے, آپ کی مقاصد سے, آپ کی آرزو اور تمناؤں اور خواہشات اور مستقبل کے حسین منصوبوں ہر چیز سے یہ نظر آئی کہ واقعی عقیدت اور محبت سب سے زیادہ دل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور واقعی دل میں جو عشق کی شمع روشن ہے وہ اپنی پارٹی سے, اپنی لیڈر سے, اپنی اولاد سے, اپنی والدین سے, اپنی کیریئر سے, اپنے روزگار سے, سب سے زیادہ طاقتور شمع جو عشق کی روشن ہے دل میں وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اقبال نے دراصل یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اقبال نے تو لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محبت اور عقیدت ہے اس کا تقاضا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ در شبستانی خرا خلوت گزید قوم و آئی وہ حکومت آفرید. در شبستانی خرا خلوت گزید,
قوم وہ آئی وہ حکومت آفرید. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کے غار کی تاریکیوں میں کنارہ کش ہوئے اور وہاں سے جب اتر کر آئے اقرأ بسم ربک الذی خلق یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. وہاں سے جب اتر کر آئے تو قوم و آئین و حکومت آفرید. ایک قوم یعنی امت مسلمہ, ایک آئین یعنی قرآن پاک, وہ حکومت ایک عالمی حکومت امت مسلمہ کی, وہ وہاں سے لے آئے. دراصل یہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے اس امت کی, کہ امت مسلمہ بن کر رہے, امت مسلمہ قرآن کے اوپر ہاتھ لگائے رکھے اور امت مسلمہ خیر امت کی حیثیت سے عالمی امامت اور قیادت کے منصب پر رہے, انسانیت کی رہنمائی کرے, انسانیت کو اس طرف بلائے. اور پھر ایک بات یہ کہا ہے کہ دین دنیا کی چابی سے اسکلیدی دین دری دنیا کشاد ہم چکو بدنی امیدی تھی نظار. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا اور ان جیسا انسانی تاریخ میں ماؤں نے نہیں جنا, ان جیسا انسانی تاریخ میں ماؤں نے پیدا نہیں کیا. اسکلیدی دین دری دنیا کشاد یعنی دین کی چابی سے, نفس کی چابی سے نہیں, شیطان کی چابی سے نہیں, دین کی چابی سے, دین کی چابی سے دنیا یعنی دنیا کا دروازہ کھولنا ہے, دنیا کے اندر ایکسلنس حاصل کرنا ہے, دنیا کے اندر ترقی کے آخری انتہائی مدارج تک پہنچنا ہے, لیکن اسے دین کے راستے پر دین کے راستے. اسکلیدی دین تری دنیا کشاد ہم چکو بدنی امیدی کی نظار, ان جیسا تاریخ میں انسانی تاریخ میں ماؤں نے نہیں جنا. تو یہ اقبال نے امت کو اپنی شاعری کے ذریعے سے دراصل وہی پیغام دیا ہے کہ جو قرآن سنت کا ہے اور جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اسوہ حسنہ ہے. اقبال نے اسی لیے تو کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے, اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ وہ پیغام تھا, یہ وہ میسج تھا جو وہ اپنی شاعری کے ذریعے سے امت مسلمہ کو دینا چاہتے تھے. تو اسلامک سرکل آف جاپان یہ دراصل اسی لیے بنی ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کریں, سب مسلمانوں کو اکٹھا کریں, ان کو قرآن سنت سے جوڑیں, ان کے اخلاق اور کردار اور شخصیت کی تعمیر کریں, ان کو حقیقی معنوں میں اسلام کے تقاضوں اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار کریں, اور پھر ان کے ذریعے سے پوری انسانیت تک انسانوں کے رب کا پیغام پہنچایا جائے. تو میں ایک تو پھر آپ لوگوں کا مشکور ہوں. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہوں اور ہم سب سے اپنی رضا اور دین کا کام دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ جی. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محترم سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کا تو ہمارے ہاں تشریف لائے. میں اپنی طرف سے مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اپنے حلقے کی طرف سے کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے. اللہ رب العالمین ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ان کے ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کو ارحم الراحمین ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے. یہ ہمارا پروگرام ہفتہ وار ہوتا ہے اور آج ٹائم کی تبدیلی ہوئی ہے, عشاء کے بعد ہوتا ہے, آج عشاء کے بعد نہیں ہوگا. اب ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. ہمارے دوست ہیں ارشاد بھائی, ان کی بھانجی کا پاکستان میں انتقال ہوا, انہوں نے اس کے لیے دعائی تقریب کا بھی کہا تھا. تو میں محترم معزز مہمان سے درخواست کروں گا کہ وہ ارشاد بھائی کی بھانجی کے لیے بھی اور باقی جتنے بھی دوست ہیں جن کا اعزا و اقارب بیمار ہیں شفا یابی کے لیے اور جس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے دعا فرمائیں. جزاک اللہ. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. استغفر الله العظيم واتوب إليه. الہ العالمین ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرما. الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے, قرآن و سنت کے علم حاصل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین قرآن و سنت کے اوپر عمل کی توفیق دے. یا الہ العالمین ہمیں اخلاص نیت کی دولت سے نواز. الہ العالمین ہمیں
عمل صالح کے دولت سے نواز. الہ العالمین اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اقامت دین کے لیے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ہمیں جدوجہد کی توفیق دے. یا الہ العالمین ہمیں حلال طیب مبارک عنایت فرما. یا الہ العالمین ہمیں حرام سے بچا. الہ العالمین ہمارے جتنے بھی رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں الہ العالمین سب کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین جو ساتھی کی بانجی فوت ہو چکی ہے الہ العالمین کی مغفرت فرما. الہ العالمین ان کے قبر کو اپنی نور سے منور فرما. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ ان کو آخرت میں رفاقت دے. الہ العالمین کے حسنات کو قبول فرما. ان کے خطاؤں, غلطیوں, گناہوں سے درگزر فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما. الہ العالمین ان سب کو اپنی قدرت کاملہ سے ہر قسم کی بیماریوں سے شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما. الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر سے نواز. الہ العالمین ہمیں ہر قسم کی عرضی اور سماوی آفات سے اپنی حفظ و امان دے. الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا. ہمارے گھروں کو قرآن و سنت کے مراکز بنا. ہمارے گھروں کو دین اور اسلام کے مراکز بنا. الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.